ہم لوگ آئنسٹائن نیوٹن کی بات تو کہیں بھی لکھا گریک فلسفی کی باتیں کتنی پرانی ہے وہ آ جائے تو وہ ہم فوراً مان لیتے ہیں, اور ہم پتہ نہیں 50 لوگوں کو کوٹ بھی کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے نیوٹن نے یہ کہا تھا, آئنسٹائن نے یہ بات کی تھی. تو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے وہاں پہ ہم وی آر شوئنگ ہپوکریسی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا 100 سال تک احادیث نہیں لکھی گئی, اٹ مینس کہ اس میں لوگوں نے خود سے ایڈ کر دیا. مطلب بیہائنڈ دا سینس وہی والی جو مین پرابلم ہے نا, وہ وہی والی ہے کہ یقین نہیں ہے. دوسرا, ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر مان لیا نا پھر تو I have to be a different person which I don't want to be. بلکہ سورہ نور میں ربی میں چاہتا ہوں اس پہ ہم آپ بھی کمنٹ کریں. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے, کانٹیکسٹ آیا کا, یا تو ان کے دل میں کوئی بیماری ہے یا انہیں کچھ ڈاؤٹس ہیں. اس کے علاوہ تیسری ریزن تو نہیں ہو سکتی نا. ڈاؤٹس یہ ہیں کہ پتہ نہیں پریکٹیکل ہے نہیں ہے, اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے. میں نے تو بلکہ لوگوں کو یہ جملہ بھی کہتے سنا ہے لٹرلی, مطلب آئی ایم کوٹنگ کہ میں نے خود سنا ہوا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو سناز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ کتابی ہی چیزیں ہیں, ریئل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. یہاں تک بھی لوگ کہہ جاتے ہیں اللہ معاف کرے, شاید ان کے پتہ نہیں اتنے بٹر کیوں ہوئے ہوتے ہیں, وہ کوئی پرسنل ایکسپیرینسز ان کے ہوتے ہوں گے, لیکن کہہ جاتے ہیں. یا تو ڈاؤٹ ہے جی, یا پھر دل کی بیماری ہے, سیدھی سی بات ہے. اس کے علاوہ تو تیسری ریزن ایکچولی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یوتھ کا جو ہے نا وہ انکاؤنٹر ابھی تک اس طرح ہوا نہیں ہے جس طرح شاید ہمارا ہو چکا ہوا ہے, اور وہ ایکسپوئر نہیں ہے ان کا. بات وہی مجھے دوبارہ وہی پوائنٹ دوبارہ اس کو نریٹ کرنا پڑتا ہے کہ امپورٹنس نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر ایک بندے کو امپورٹنس, جس طرح ہمیں امپورٹنس پتہ چل گئی ٹھیک ہے, اور اب ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کر لیا. امپورٹنس جب ہوتی ہے تبھی اپلیکیشن آتی ہے. اپلیکیشن جب آتی ہے دین یو فائنڈ دیٹ ریزلٹس, وہ فروٹس آپ کو نظر آتے ہیں, اور جس کو فروٹس مل جاتے ہیں وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. تو جو بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ میں اڈاپٹ نہیں کر سکتا یا یہ پریکٹیکل نہیں ہے, اس نے ابھی تک اس کو اپلائی کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس کی امپورٹنس نہیں مل رہی. یا کوئی فیئر ہے, سائیکولوجیکل بیریئر ہے, سوشل پریشر بھی ہے, سائیکولوجیکل پریشر بھی ہے, سوشل پریشر بھی ہے. دیکھیں ایک بندہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے, اس کو سوسائٹی کتنا پنچ کرتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنے ینگ بچے آتے ہیں, اور جس بچے سے یہ بات کیجیے, ابھی کل ایک لڑکا آیا ہوا تھا, پنجاب کالج کا بس اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ, ہی از ٹرائنگ ٹو چینج ہمسیلف. لیکن وہ کل اسی چیز پہ مجھے وہ بیچارہ بہت ڈسٹرب تھا کہ اگر میں کوئی بھی حدیث, کوئی بھی ایسی بات شیئر کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, تو دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب آ گئے ہیں, یا جی ایسا بندہ آ گیا. حالانکہ اس بچوں کو یہ نہیں پتا, یا اس کو ابھی اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہو رہی. اب اس نے تو فروٹس مل گئے ہیں نا اس کو, کیونکہ اس نے اپلائی کرنا شروع کر دیا. اب اس کو پریشر بھی تو ہے, پریشر سب سے امپورٹنٹ ہے. اب پریشر ریلیز کیسے ہوگا؟ ریلیز تب ہوگا جب اس کے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں, اس انڈیویجول کو امپورٹنس دے رہے ہیں. اب بچوں کو امپورٹنس نہیں مل رہی. ایک بچہ دین کی طرف آ تو رہا ہے لیکن اس کے پاس ایک ایسی کمپنی نہیں ہے, پیرنٹس بھی اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے, سوسائٹی اس کو, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن امپورٹنس نہیں دے رہے. جب امپورٹنس ملے گی تو اس کا وہ عقیدہ بن جائے گا, امپورٹنس کا ایک آپ سمجھے معیار بن جائے گا. بالکل ٹھیک, زبردست. تو وہ اس وجہ سے میرے خیال سے آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر یہ بھی ہے جو انفارچونیٹلی میں کہنا چاہوں گا کہ شاید ٹین ایج میں میرا بھی تھوڑا سا تھا, کہ یار یہ جو سناز کی باتیں کرنے والے اور سناز پہ عمل کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ٹوٹلی ان پروڈکٹیو, دنیا سے دور. یہ ایک نا امیج تھا میرے مائنڈ میں, صحیح تھا غلط تھا اس پہ میں بات نہیں کروں گا, لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک امیج تھا میرے مائنڈ میں کہ یار یہ تو دنیا سے کٹ آف لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے دنیا میں. تو اس سے پھر وہ شاید میرے اندر بھی ایک سائیکولوجیکل بیریئر تھا کہ وائی, ٹھیک ہے ہم سیرت پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ دنیا سے بہت دور ہے. آئی تھنک یہ بھی ایک پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. اور میرے خیال سے کہ ہم جیسے لوگ, جس طرح ہم لوگوں نے سننا کو فالو کیا ہے, اور بھی یوتھ اگر آنا چاہتی ہے تو ان کے سامنے کافی ایگزامپلز ہیں, اور بھی ایسی ایگزامپلز ہیں جو پہلے اسلام میں نہیں تھے. اور میرے خیال سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کی زندگی میں ایسی پرسنالٹیز ہیں جو اسلام سے انسپائر ہیں, کہ وہ زیادہ تر ایک پرسنالٹی سے انسپائر ہوئے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے. اور جب ان سے انسپائر ہوئے ہیں ہم لوگ, تو اوبیسلی ہم لوگوں نے سوسائٹی میں چینج اپنے اندر بھی لے کے ہیں, لوگوں کو بھی ہم نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے خیال سے کہ جب ہم جیسے لوگ اور بھی یوتھ جو آنا چاہتی ہے ان کو ہمیں موٹیویٹ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ ایک سننا کو فالو کرو, اور اس کمپنی کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال سے اپریسیشن کی کمی ہے امپورٹنس کے ساتھ. ایک چیز کی میں اور کمی سمجھتا ہوں کہ جیسے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, غالباً صحیح واقعہ ہے, کہ حضرت عمر کے دور میں ایک ینگسٹر تھا شاید, وہ نا بڑی ایسی چال چل رہا تھا, مطلب
جھک جھک کے اور بڑے نا اس کی باڈی ٹرائنگ ٹو بی ہمبل کے شو کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے اسے باقاعدہ ڈنڈا مارا کہ تو مسلمان ہے, کیسی چال چل رہا ہے. تو اس نے کہا یہ میں مطلب ہیوملٹی. حضرت عمر نے کہا کہ ہیوملٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ یار اسے تو زندگی سے ہارا ہوا انسان ہے. تو میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ کم آن بی پراؤڈ, سننا پہ عمل کر رہے ہو, تمہیں تو سب سے زیادہ ووکل ہونا چاہیے, تمہیں تو جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھائے ہونا چاہیے, تمہاری چال تمہاری باتیں شو سم ایموشنل انٹیلیجنس. تو یہ علی بھائی اس سے بڑا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک وائل ابراہیم آئے, آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ہمارے, ہم نے ان کو بلایا ہوا تھا. تو وہ ایک ادارے میں گئے, ادارے کا میں نام نہیں لوں گا, لیکن اس ادارے کی ایک سوسائٹی تھی جس طرح ہر ادارے کی اسلامک سوسائٹی ہوتی ہے. صحیح. تو جب انہوں نے اس ادارے کا کلچر دیکھا اور انہوں نے اس سوسائٹی کے جو ممبرس ان کو دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں, جو آپ کے لوگ ارد گرد ہیں, یہ کبھی بھی اسلام کو پسند نہیں کریں گے, کیونکہ جس طرح آپ نے جو آپ کا اٹائر ہے, جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں نا ان کے سامنے, وہ کہیں گے یار اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ ہی اس اسلام کو قبول کریں, کیونکہ بینگ اے مسلم آپ جو شو کر رہے ہیں نا, جس طرح آپ نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے, جس طرح آپ نے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہی علی بھائی یاد ہے کہ آپ اتنا آف ہیں سوسائٹی سے, یا آپ اتنے بورنگ ہیں لوگوں کے لیے, تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں دین کی طرف آیا تو میں یہ بن جاؤں گا, تو بہتر یہ ہے کہ میں نہ ہی آؤں. تو میرے خیال سے کہ جو امیج ہے نا, جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں, علی بھائی والی بات یہ ہے کہ ہمیں انسپائریشنل ہونا چاہیے, چاہے ہماری وہ فزیک ہے, چاہے وہ ہمارا گیٹ اپ ہے, چاہے ہمارا بات کرنے کا انداز ہے, کمٹمنٹ لیول ہے, ساری چیزیں ہمیں اسلام سے مل رہی ہیں, اور ساری چیزوں کی پریکٹیکلٹی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہم انہیں ڈیگریڈ نہیں کر رہے, جو لوگ ایسے مطلب سمپل رہنا کوئی بری بات نہیں ہے. آئی نو ان کی نیت یہ ہوتی ہے خشیت میں, ہیوملٹی میں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو ہم نہیں یہ کہہ رہے, لیکن یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ سم ٹائم, ٹھیک ہے نا, یو ہیو ٹو بی دی ایمبیسڈر. ایک بڑی میں امپورٹنٹ بات آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیرت کی اگر بات کریں تو آپ کی زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہے سیرہ کا جس نے آپ کی زندگی بدل کے رکھ دی, یعنی یو ور لائک واو امیزنگ. تو علی, واٹ از دیٹ انسیڈنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس طرح ہم یوتھ سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو ایک مجھے انسیڈنٹ ود ریلیٹڈ ٹو دا یوتھ مجھے بہت ٹچ بھی کرتا ہے, وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہی واز ویری ٹالرنٹ. آج کل کے بچوں کے اندر نا ٹالرنس کی بہت بہت زیادہ کمی ہے. صحیح. یوتھ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن, ہم نیشن بھی ٹالرنس کو میں بڑا لیک کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عقبہ بن ابی معیط جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت سخت دشمن تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک دن تھوکا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب اگر وہ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر یہاں پہ ہم پونڈر کریں تو ریئیکٹ کرنے کو کیا, وہ یہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. مطلب ہمارے ساتھ اگر کوئی کسی طریقے سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے, ہم ایروگینٹ ہو جاتے ہیں آگے سے, اور یہ اپنا روب جھاڑنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بس اس کی تھوک کو اپنے چہرے مبارک سے صاف کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں ٹالرنس کی جو مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی وہ عجیب ہے. اور اس واقعے کے اندر جو اگلی عجیب بات ہے وہ بہت نرالی ہے اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ایک ایسا دن آئے گا جب میں تمہارا سر قلم کر دوں گا, جب تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. اور اس کے کچھ ہی سال کے بعد جب بدر کا موقع آتا ہے اور قریش کو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے جب پیغام بھجوایا کہ ہمارے قافلے کو بچانے کے لیے آیا جائے, قریش نے جب تیاریاں کرنا شروع کیں تو یہی عقبہ بن ابی معیط ڈر رہا تھا. اور اس کے ڈرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے تو خیر محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا میرے سے کہ میرا سر ایک دن قلم کر دیا جائے گا. تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے اس واقعے کو پڑھ کے کہ دیکھیں اس کو اس بات پہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سر قلم کر دیں گے, کہ وہ سچے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو وہ وحی لے کے آ رہے ہیں, جو بندہ انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا, کیا وہ رب کائنات کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ کہ اللہ کی طرف سے اس ذات کے اوپر وحی آتی ہے, کیا وہ ذات یہ جھوٹ بول سکتی ہے جو بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتی؟ اور یہ وہی نبی ہیں جن کو جب پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا, وہ اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں مکہ سے, وہ امانت میں خیانت تک کرنا پسند نہیں کیا انہوں نے حضرت علی کو امانتیں دے دیں کہ کل کو یہ مجھے خیانت دار نہ کہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کا اس حالت میں بھی خیال کیا. تو میرے خیال سے یہاں سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ بہت عظیم ہے ٹالرنس کے لحاظ سے.